بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کا میزبان اسد مرزا اپنے یوٹیوب چینل عالمی حلقہ دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا 6 ماہی مشاعروں کا سلسلہ آپ کے تعاون اور پذیرائی کے سبب کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہم اپنا تیسرا بین الاقوامی مشاعرہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس مشاعرے میں بھی دنیا کے 5-6 ممالک کے نامور شعراء شریک ہو رہے ہیں، اور اس مشاعرے کی نظامت کے فرائض ریڈیو پاکستان کراچی کے سابق کمپیئر اور معروف مقرر جناب محمد اشفاق بدایونی صاحب انجام دے رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارے یوٹیوب چینل عالمی حلقہ دانش پر تیسرا بین الاقوامی مشاعرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان اور مال ہے، اور جس کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد تمام تر درود و سلام اس ذات مقدسہ پر کہ جن پر میرے ماں باپ بھی قربان اور جن پر اللہ اور اس کے ملائکہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حاضرین محترم، اپنی محبتوں اور چاہتوں کے تمام پھول آپ کے دامن میں ڈالتے ہوئے محمد اشفاق بدایونی کی آواز آپ کی سماعتوں تک رسائی چاہتے ہوئے سلام عرض کرتی ہے۔ حاضرین محترم، آج ہم اپنے تیسرے بین الاقوامی مشاعرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس مشاعرے میں دنیا کے 6 ممالک کے شعراء اکرام شرکت فرما رہے ہیں، اور ان میں سے 4 یا 5 شعراء کے علاوہ باقی شعراء اکرام ایک زمانے میں جدہ سعودی عربیہ کی ادبی اور شعری محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے، اور انہی کے دم سے محفلوں کی رونقیں ہوا کرتی تھیں۔ اب یہ سب اپنے اپنے وطن کو واپس جا چکے ہیں، سو آج پھر جمع کر رہا ہوں جگر لخت لخت کو۔ تو غالب کے ہی ایک شعر سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں کہ پھر بھر رہا ہوں خامے مژگاں بخون دل، سادے چمن ترازیے تاما کیے ہوئے۔ ناظرین محترم، اپنے پچھلے 2 مشاعروں کی تمہیدی گفتگو میں ایک ایذن لگاتے ہوئے ایک وضاحت ناگزیر ہے کہ آج کے مشاعرے کے صدر مشاعرہ جو تھے ان کی ویڈیو ہم تک بوجود نہ پہنچ سکی، لہذا وہ اس مشاعرے میں شریک نہیں ہیں۔ ہم آج کے مشاعرے کے شریک شعراء میں سینئر شاعر ڈاکٹر منور ہاشمی سے ملتمس ہیں کہ وہ مسند صدارت پر متمکن ہوتے ہوئے شریک مشاعرہ رہیں۔ ڈاکٹر منور ہاشمی سے اس سے قبل کہ میں مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت چاہوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے شعراء اکرام کا تصویری تعارف پہلے پیش کر دوں تاکہ مشاعرے میں ایک رنگ جمع رہے اور آپ اس میں محو رنگ رہیں۔ ہمارے آج کے اس مشاعرے کے شریک شعراء اکرام جناب اسد مرزا، کراچی پاکستان، محترمہ حمیدہ کشش، کراچی پاکستان، جناب افسر بارہ بنکوی، جدہ سعودی عرب، جناب سہیل زرار خلش، برطانیہ، محترمہ نسیم نازش، کراچی پاکستان، محترم عقیل عباس جعفری، کراچی پاکستان، ڈاکٹر توقیر حیدر، کینیڈا، جناب آفتاب ترابی، جدہ سعودی عرب، محترمہ نورین طلعت اروبہ، واشنگٹن امریکہ، جناب محمد مختار علی، ملتان پاکستان، جناب فراست رضوی، کراچی پاکستان، محترمہ شمع ظفر مہدی، لکھنؤ انڈیا،
جناب اطہر عباسی جدہ سعودی عرب، جناب قمر حیدر قمر کراچی پاکستان، جناب نسیم سحر راولپنڈی پاکستان، جناب ڈاکٹر منور ہاشمی اسلام آباد پاکستان۔ اب میں صدر مشاعرہ کی اجازت کے ساتھ آج کے اس مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں اور بغیر کسی خوف تقدیم و تاخیر کے مشاعرے کے مزاج کے مطابق شعراء اکرام کو دعوت کلام دیتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں آج کے اس مشاعرے کے میزبان شاعر جو ہمارے عالمی یوٹیوب چینل کے اناؤنسر بھی ہیں اور اس مشاعرے کے معاون بھی ہیں، جناب اسد مرزا صاحب، جو ایک بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈر سے نہ خوابوں کی تعبیر کبھی پوچھی، ایسا نہ ہو بھر جائے دنیا ہی میری غم سے۔ جناب اسد مرزا۔ معزز ناظرین، میں بحیثیت میزبان شاعر اس مشاعرے کی ابتدا کے لیے اپنی ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ مطلع عرض ہے: روح کی ہی پرورش سے جسم رہتا ہے جواں، روح کی ہی پرورش سے جسم رہتا ہے جواں، ورنہ تو اس جسم کو بس خاک کرتی ہے بیاں، ورنہ تو اس جسم کو بس خاک کرتی ہے بیاں، چکھ ہی لیں گے ذائقہ سب موت کا لازم ہے یہ، چکھ ہی لیں گے ذائقہ سب موت کا لازم ہے یہ، بات جب ہے زندگی کا ذائقہ چکھ لے یہاں، رات ہوتی ہے تو جگنو خوب آتے ہیں نظر، رات ہوتی ہے تو جگنو خوب آتے ہیں نظر، صبح ہوتے ہی چمک ہو جاتی ہے ان کی نہاں۔ اور شعر عرض ہے: دل میں گر الفت نہیں بے کیف ہے یہ زندگی، دل میں گر الفت نہیں بے کیف ہے یہ زندگی، خون کی گردش سے انسان کی امنگیں ہیں جواں، موج دریا رقص بسمل میں نظر آتی ہے خوش، موج دریا رقص بسمل میں نظر آتی ہے خوش، چاندنی کا عکس ہے ہر ایک منظر میں عیاں۔ اور شعر عرض ہے متاع زیست اب غم کے سوا کچھ بھی نہیں، ہے متاع زیست اب غم کے سوا کچھ بھی نہیں، کر لیا ہے اس متاع خاص کو اب حرز جاں، کر لیا ہے اس متاع خاص کو اب حرز جاں، نفرتوں کے جال سے کوئی بچا ہے مرزا کیا، مقطع عرض ہے: نفرتوں کے جال سے کوئی بچا ہے مرزا کیا، قصہ کر دے پاک تو دے کر محبت کی اذاں، روح کی ہی پرورش سے جسم رہتا ہے جواں، ورنہ تو اس جسم کو بس خاک کرتی ہے بیاں۔ یہ تھے جناب اسد مرزا، اور اب میں ملتمس ہوں محترمہ حمیدہ کشش صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ حمیدہ کشش شاعرات پاکستان میں ایک کہنہ مشق شاعرہ تصور کی جاتی ہیں۔ آپ کے لب و لہجے میں ایک نسوانی نزاکت کے ساتھ ساتھ شعری باک پن بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے۔ آپ کہتی ہیں: ازل سے میری فطرت میں حق گوئی خدا شاہد، خس و خاشاک کو سیکھا نہ میں نے گلستاں کہنا۔ محترمہ حمیدہ کشش صاحبہ۔ میں عالمی حلقہ دانش کے روح رواں محمد اشفاق بدایونی اور اسد مرزا کی بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے اردو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے عملی قدم اٹھاتے ہوئے ادبی تقریبات کو منعقد کرنے کا اہتمام شروع کیا اور کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب ان کی اس کاوش میں ان کے ساتھ ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی ایک غزل
آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ ہو گیا عشق تو چھپائیں کیا، ہو گیا عشق تو چھپائیں کیا، پارسائی بھلا دکھائیں کیا، ہو گیا عشق تو چھپائیں کیا، پارسائی بھلا دکھائیں کیا، اور چاہتوں میں عداوتیں رکھی، چاہتوں میں عداوتیں رکھی، رسم الفت کو پھر نبھائیں کیا، چاہتوں میں عداوتیں رکھیں، رسم الفت کو پھر نبھائیں کیا، اور عشق میں جب انا بھی شامل ہو، عشق میں جب انا بھی شامل ہو، عاجزی کی ادا دکھائیں کیا، عاجزی کی ادا دکھائیں کیا، اور جن کو رسوائیوں کا خوف رہے، جن کو رسوائیوں کا خوف رہے، عشق کا بوجھ وہ اٹھائیں کیا، عشق کا بوجھ وہ اٹھائیں کیا، اور غم خوشی سے اٹھا لیے ہم نے، غم خوشی سے اٹھا لیے ہم نے، لذت غم تمہیں بتائیں کیا، لذت غم تمہیں بتائیں کیا، اور زندگی ہی فراق میں گزری، زندگی ہی فراق میں گزری، داستاں اب تمہیں سنائیں کیا، داستاں اب تمہیں سنائیں کیا، اور کس طرح تم کو آزماتے ہیں، کس طرح تم کو آزماتے ہیں، بات یہ تم کو ہم بتائیں کیا، بات یہ تم کو ہم بتائیں کیا، اور مقطع عرض ہے کہ توڑ کے دل کو ہنس دیے وہ کشش، توڑ کے دل کو ہنس دیے وہ کشش، داغ دل کے انہیں دکھائیں کیا، داغ دل کے انہیں دکھائیں کیا، ہو گیا عشق تو چھپائیں کیا، پارسائی بھلا دکھائیں کیا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ حمیدہ کشش جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھیں، اور اب میں دعوت دے رہا ہوں ایک ایسے شاعر کو جس نے بہت ہی کم عرصے میں اپنے آپ کو پسندیدہ شعراء اور معتبر شعراء کی صف میں لا بٹھایا۔ یہ ہیں جناب افسر بارہ بنکوی، جو بڑے خوبصورت لہجے اور خوبصورت طرز سے شعر کہہ کر اپنے آپ کو سامعین اور قارئین کے درمیان ایک معتبر اور ایک ضروری شاعر منوا چکے ہیں۔ آج ہمارے اس مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں۔ افسر کا لہجہ بہت ہی مترنم ہوتا ہے، شعر بڑے خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں۔ افسر کہتے ہیں کہ لہو لہو ہیں ابھی سے یہ نکتہ چیں کیسے، ابھی تو خنجر حرف و بیاں چلا بھی نہیں۔ جناب افسر بارہ بنکوی۔ السلام علیکم احباب، میں افسر بارہ بنکوی اشفاق بدایونی صاحب کی دعوت پر کچھ اشعار پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بہت شکریہ عالمی حلقہ دانش اور ان کے تمام اراکین کا، اور خصوصی طور پر اشفاق بدایونی صاحب کا کہ انہوں نے بڑی خوبصورت موقع فراہم کیا۔ بہرحال زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں شعر سناتا ہوں۔ غزل کا مطلع ملاحظہ ہو کہ کیا گنوایا ہے کیا ملا دیکھوں، کیا گنوایا ہے کیا ملا دیکھوں، کر کے اپنا محاسبہ دیکھوں، کیا گنوایا ہے کیا ملا دیکھوں، کر کے اپنا محاسبہ دیکھوں، تم بھی اپنی روش پہ غور کرو، تم بھی اپنی روش پہ غور کرو، میں بھی اپنا بھلا برا دیکھوں، تم بھی اپنی روش پہ غور کرو، میں بھی اپنا بھلا برا دیکھوں، اور جائزہ لوں میں اپنی کمیوں کا، جائزہ لوں میں اپنی کمیوں کا، جب کسی کو خفا خفا دیکھوں، کب تک آخر اٹھاؤں اس کے ناز، کب تک آخر اٹھاؤں اس کے ناز، کب تک اس شخص کی انا دیکھوں، کب تک آخر اٹھاؤں اس کے ناز، کب تک اس شخص کی انا دیکھوں، تجربہ سچ پہ کر رہا ہوں میں، تجربہ سچ پہ کر رہا ہوں میں، کیا ہے اس زہر کا مزہ دیکھوں،
تجربہ سچ پہ کر رہا ہوں میں، کیا ہے اس زہر کا مزہ دیکھوں، وہ شاید آ جائے راہ پر افسر، شاید آ جائے راہ پر افسر، بھیج کر ایک مراسلہ دیکھوں، شاید آ جائے راہ پر افسر، بھیج کر ایک مراسلہ دیکھوں۔ بہت شکریہ احباب۔ اب ایک اور غزل ہے، یہ اس کے بھی کچھ اشعار ملاحظہ کر لیں۔ مطلب یوں ہے کہ جس نے حالات کے طوفان کو سنبھالا ہوگا، جس نے حالات کے طوفان کو سنبھالا ہوگا، کس غضب کا وہ جری کیسا جیالہ ہوگا، جس نے حالات کے طوفان کو سنبھالا ہوگا، کس غضب کا وہ جری کیسا جیالہ ہوگا، اور کبر کے زہر کا جب تک نہ ازالہ ہوگا۔ ملاحظہ کیجیے گا کہ کبر کے زہر کا جب تک نہ ازالہ ہوگا، کوئی بھی شخص بڑا ہوگا نہ بالا ہوگا۔ کبر کے زہر کا جب تک نہ ازالہ ہوگا، کوئی بھی شخص بڑا ہوگا نہ بالا ہوگا، اب بے سبب توڑا نہیں اس نے تعلق سب سے، بے سبب توڑا نہیں اس نے تعلق سب سے، سب کے ذہنوں کو کئی بار کھنگالا ہوگا، بے سبب توڑا نہیں اس نے تعلق سب سے، سب کے ذہنوں کو کئی بار کھنگالا ہوگا، اور یوں ہی محنت سے اگر جان چراتے رہے لوگ، یوں ہی محنت سے اگر جان چراتے رہے لوگ، جسم پر چیتھڑے ہاتھوں میں پیالہ ہوگا، یوں ہی محنت سے اگر جان چراتے رہے لوگ، جسم پر چیتھڑے ہاتھوں میں پیالہ ہوگا، اس پر کیا کیا نہ کھلے ہوں گے رموز ہستی۔ یہ شعر ملاحظہ کیجیے گا احباب کے، اس پہ کیا کیا نہ کھلے ہوں گے رموز ہستی، خود کو جب فکر کے آئینے میں ڈھالا ہوگا، اس پر کیا کیا نہ کھلے ہوں گے رموز ہستی، خود کو جب فکر کے آئینے میں ڈھالا ہوگا، اور میرے احباب بھی کچھ کم نہیں میرے ہمدرد۔ یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کیجیے گا، اشفاق بھائی آپ بھی ملاحظہ کیجیے خاص طور سے کہ میرے احباب بھی کچھ کم نہیں میرے ہمدرد، میرے ہر عیب کو دانستہ اچھالا ہوگا، میرے احباب بھی کچھ کم نہیں میرے ہمدرد، میرے ہر عیب کو دانستہ اچھالا ہوگا، اور جس کے کردار میں نئے رنگیاں پائی جائیں، جس کے کردار میں نئے رنگیاں پائی جائیں، اس کا ہر رنگ زمانے سے نرالا ہوگا، اس کا ہر رنگ زمانے سے نرالا ہوگا۔ اور مقطع ملاحظہ ہو کہ میری خوش فہمیوں کا تاج محل اے افسر، میری خوش فہمیوں کا تاج محل اے افسر، برسر عام کسی دن تہو بالا ہوگا، میری خوش فہمیوں کا تاج محل اے افسر، برسر عام کسی دن تہو بالا ہوگا، جس نے حالات کے طوفان کو سنبھالا ہوگا، کس غضب کا وہ جری کیسا جیالہ ہوگا۔ اب اشفاق بھائی کا حکم تھا کہ 3-4 شعر کچھ ترنم سے بھی پیش کیا جائے، تو بہرحال یہ غزل کے 3-4 شعر ہیں وہ ملاحظہ کر لیجیے گا۔ ترنم سے ہیں کہ ان اشاروں کے پسے پردہ خبر کچھ اور ہے، ان اشاروں کے پسے پردہ خبر کچھ اور ہے، صاف لفظوں میں کہو دل میں اگر کچھ اور ہے، ان اشاروں کے پسے پردہ خبر کچھ اور ہے، صاف لفظوں میں کہو دل میں اگر کچھ اور ہے، صاف لفظوں میں کہو دل میں اگر کچھ اور ہے، اور صرف لفاظی سے بن پاتی نہیں ہے کوئی بات،
صرف لفاظی سے بن پاتی نہیں ہے کوئی بات، جو اثر کر جائے دل پر وہ ہنر کچھ اور ہے، جو صرف لفاظی سے بن پاتی نہیں ہے کوئی بات، جو اثر کر جائے دل پر وہ ہنر اور ہے، کہ حوصلے کے ساتھ پیروں میں تھکن کو باندھ لو، حوصلے کے ساتھ پیروں میں تھکن کو باندھ لو، عزم کے پیش نظر لطف سفر کچھ اور ہے، حوصلے کے ساتھ پیروں میں تھکن کو باندھ لو، عزم کے پیش نظر لطف سفر کچھ اور ہے۔ یہ شعر اشفاق بھائی ملاحظہ کیجیے گا، تمام حضرات جو اس پروگرام میں شامل ہیں اور جو بھی سامعین حضرات ہیں وہ سب اس شعر کو خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ آپ کو بھی ہم بنا تو لیتے اپنا ہم سفر، آپ کو بھی ہم بنا تو لیتے اپنا ہم سفر، اب ہمارے قافلے کی رو مگر کچھ اور ہے، آپ کو بھی ہم بنا تو لیتے اپنا ہم سفر، اب ہمارے قافلے کی رو مگر کچھ اور ہے، اب ہمارے حضرات جس محبت سے آپ نے سماعت فرمائی یہ کچھ شعر، اب مقطع بھی اسی محبت سے سماعت فرما لیں کہ دل تو پہلے ہی سے تھا افسر بلاؤں کا شکار، دل تو پہلے ہی سے تھا افسر بلاؤں کا شکار، آج کل دنیا دل زیر و زبر کچھ اور ہے، آج کل دنیا دل تو پہلے ہی سے تھا افسر بلاؤں کا شکار، آج کل دنیا دل زیر و زبر کچھ اور ہے، ان اشاروں کے پس پردہ خبر کچھ اور ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، اسی کے ساتھ میں اپنے غزل کے بعد بہت شکریہ تمام حضرات کا کہ آپ لوگوں نے اتنی محبت دی اور اس موقع خوبصورت موقع فراہم کیا کہ خاکسار کو شعر سنانے کا موقع ملا۔ بہت بہت شکریہ عالمی حلقہ دانش کا، اشفاق بدایونی صاحب کا اور ان کے تمام بزم کے اراکین کا۔ یہ تھے جناب افسر بارہ بنکوی جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب برطانیہ میں مقیم شاعر جناب سہیل ذرار خلش سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ سہیل ذرار روایتی لب و لہجے میں بڑی خوبصورت غزلیں کہتے ہیں اور برطانیہ میں اسلام چینل ٹی وی سے وابستہ ہیں اور بزم سخن میں بہت اچھے پروگرام پیش کرتے رہے ہیں۔ آج ہمارے مشاعرے میں شریک ہیں۔ میں ملتمس ہوں سہیل ذرار خلش سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہجر کی رات ڈھل ہی جائے گی، زندہ شوق وصال رکھیے گا۔ جناب سہیل ذرار خلش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالمی حلقہ دانش کے زیر اہتمام ہونے والے مارچ میں اس عالمی مشاعرے میں مجھے شرکت کا موقع ملا ہے اور میں اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محمد اشفاق بدایونی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں برطانیہ سے اس میں شرکت کر رہا ہوں۔ میرا نام سہیل ذرار خلش ہے اور یہاں میں اسلام چینل اردو سے وابستہ ہوں۔ بزم سخن برطانیہ کے نام سے ایک تنظیم بھی میں چلاتا ہوں، یہاں پہ ادبی تنظیم ہے۔
اس کے تحت ہم ہر ہفتے ایک ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں مذہب سخن کے عنوان سے، لیکن یہاں آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے کلام، جیسا بھی میرا کلام ہے، میں اب تک پہنچاؤں. تو دیکھیے کچھ ایک آدھ قطعات سے میں بات شروع کرتا ہوں، شاید کسی قابل ہو. زندگی بھر کے عذابوں سے نکل آیا ہے، زندگی بھر کے عذابوں سے نکل آیا ہے، دل تمنا کے سرابوں سے نکل آیا ہے. کانپتے ہاتھوں سے تم نے جنہیں رکھا تھا کبھی، کانپتے ہاتھوں سے تم نے جنہیں رکھا تھا کبھی، ایک ایک پھول کتابوں سے نکل آیا ہے. زندگی بھر کے عذابوں سے نکل آیا ہے، دل تمنا کے سرابوں سے نکل آیا ہے. کانپتے ہاتھوں سے تم نے جنہیں رکھا تھا کبھی، ایک ایک پھول کتابوں سے نکل آیا ہے. بہت شکریہ. اور میں وقت ضائع کیے بنا ایک غزل کے بھی چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ غزل ہے کچھ اس طرح. غزل کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ مصلحت کا غلام بن جاتا، مصلحت کا غلام بن جاتا، پھر تو میرا بھی کام بن جاتا. مصلحت کا غلام بن جاتا، پھر تو میرا بھی کام بن جاتا. تھوڑی قیمت لگاتا عزت کی، تھوڑی قیمت لگاتا عزت کی، واجب الاحترام بن جاتا. تھوڑی قیمت لگاتا عزت کی، واجب الاحترام بن جاتا. اور بادشاہ دیکھ کر تیری صورت، بادشاہ دیکھ کر تیری صورت، بیٹھے بیٹھے غلام بن جاتا. بادشاہ دیکھ کر تیری صورت، بیٹھے بیٹھے غلام بن جاتا. آپ نظروں سے گر پلا دیتے، آپ نظروں سے گر پلا دیتے، ہم غریبوں کا جام بن جاتا. آپ نظروں سے گر پلا دیتے، ہم غریبوں کا جام بن جاتا. اور پابا جولا جو مسکرا دیتے، پابا جولا جو مسکرا دیتے، فاصلہ چند گام بن جاتا. پابا جولا جو مسکرا دیتے، فاصلہ چند گام بن جاتا. اور اس کا مقطع دیکھیے گا. کام آ جاتے گر کسی کے خلش، کام آ جاتے گر کسی کے خلش، تو زمانے میں نام بن جاتا. کام آ جاتے گر کسی کے خلش، تو زمانے میں نام بن جاتا. مصلحت کا غلام بن جاتا، پھر تو میرا بھی کام بن جاتا. دوستوں ایک اور غزل دیکھیے گا، تازہ غزل ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر بحر میں شعر کہنے کی اسی طریقے سے کوشش کی کہ عہد نو کرنا ضروری ہو گیا، عہد نو کرنا ضروری ہو گیا، عشق میں دھرنا ضروری ہو گیا. عہد نو کرنا ضروری ہو گیا، عشق میں دھرنا ضروری ہو گیا، فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا. اگلا اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا، جیتے جی مرنا ضروری ہو گیا. فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا، جیتے جی مرنا ضروری ہو گیا. اور جاگتے رہنے کی عادت پڑ گئی، جاگتے رہنے کی عادت پڑ گئی، نیند سے ڈرنا ضروری ہو گیا. جاگتے رہنے کی عادت پڑ گئی، نیند سے ڈرنا ضروری ہو گیا. اور جو کبھی سوچا نہ تھا کر پائیں گے، جو کبھی سوچا نہ تھا کر پائیں گے، وہ بھی اب کرنا ضروری ہو گیا. جو کبھی سوچا نہ تھا کر پائیں گے،
وہ بھی اب کرنا ضروری ہو گیا، اور کیونکہ اب تو صاحب مسند نہیں، کیونکہ اب تو صاحب مسند نہیں، تیرا دم بھرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ اب تو صاحب مسند نہیں، تیرا دم بھرنا ضروری ہو گیا، اور خالی پنگھٹ پر نظر آئے جو وہ، خالی پنگھٹ پر نظر آئے جو وہ، گاگریں بھرنا ضروری ہو گیا، خالی پنگھٹ پر نظر آئے جو وہ، گاگریں بھرنا ضروری ہو گیا، اور بے وفاؤں کی شکست فاش تک، بے وفاؤں کی شکست فاش تک، با وفا مرنا ضروری ہو گیا، بے وفاؤں کی شکست فاش تک، با وفا مرنا ضروری ہو گیا۔ اور اس کا مقطع دیکھیے گا کہ کوئی بھرتا ہے خلش کا دم اگر، کوئی بھرتا ہے خلش کا دم اگر، اس پہ دم کرنا ضروری ہو گیا، کوئی بھرتا ہے خلش کا دم اگر، اس پہ دم کرنا ضروری ہو گیا، عہد نو کرنا ضروری ہو گیا، عشق میں دھرنا ضروری ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تھے سہیل درار خلیش برطانیہ سے جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں محترمہ نسیم نادش صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ نسیم نادش غزل کے خوبصورت لہجے میں شعر کہتی ہیں، اور آپ کا رنگ اور الہان مشاعروں میں ایک جان ڈال دیتا ہے، اور بڑی پسند کی اور دلچسپی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ نسیم نادش غزل کے علاوہ مرثیہ، سلام، منقبت، اس میں بہت ہی انہماک سے اور بہت ہی سچے جذبوں کے ساتھ منہمک رہتی ہیں اور شعر کہتی ہیں، لیکن غزل کا جب رنگ آتا ہے تو ان کا الہان جو ہے اس رنگ میں ایک اور مزید رنگ کا اضافہ کر دیتا ہے، جس سے سننے والے اور دیکھنے والوں میں اور قارئین میں اور سامعین میں ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ نسیم نادش صاحبہ، میں ان سے ملتمس ہوں، اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت کلام دوں، میں ان کا ایک شعر حوالے کے طور پر پڑھنا چاہوں گا کہ میں کیا دشمنوں کی شکایت کروں، میں کیا دشمنوں کی شکایت کروں، حسد کے مرض کی دوا کچھ بھی نہیں۔ محترمہ نسیم نادش صاحبہ۔ عالمی حلقہ دانش کے محمد اشفاق بدایونی کی فرمائش پر ان کی نظر ہے یہ غزل۔ یوں سرے راہ گزر بیٹھے ہیں، جیسے ہم کو کہیں جانا نہیں ہے، جیسے ہم کو کہیں جانا نہیں ہے، پھر یہ کیوں خاک سی اڑتی ہے یہاں، دل کے اندر کوئی صحرا نہیں ہے، شہر والوں کبھی اس کو بھی پڑھو، وہ جو دیوار پہ لکھا نہیں ہے، اس کو کم تر نہ سمجھنا لوگو، وہ جس
से ख्वाहिश दुनिया नहीं है, ये गुजरता हुआ एक सायाए कातिले है लम्हा नहीं है, तुम न होगे तो जिएंगे कैसे, अभी से बारे में सोचा नहीं है, आँख को ज़ौक़े तमाशा नहीं है, अब हमें तेरी तमन्ना नहीं है। ये थी मोहतरमा नसीम नादिश साहिबा जो अपना कलाम पेश कर रही थीं। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अकील अब्बास जाफरी से कि वो अपना कलाम पेश करें। अकील अब्बास जाफरी का असल खासा उनकी मालूमात आम्मा है, लेकिन चूँकि तहकीक और तख्लीक उनकी फितरत में शामिल है, इसलिए वो एक मुस्तनद मुहक्किक और मोतबर शायर तस्वुर किए जाते हैं। अकील अब्बास जाफरी कहते हैं कि जिंदा रहना अजब हुनर है अकील, ये हुनर उम्र भर नहीं आता। जनाब अकील अब्बास जाफरी। आलमी हल्का दानिश के मुशायरे के लिए एक गज़ल के चंद अशार। गुलों की ताजगी खुशबू हंसी बराए फरोख्त, गुलों की ताजगी खुशबू हंसी बराए फरोख्त है, इस चमन की हर एक चीज़ ही बराए फरोख्त। गुलों की ताजगी खुशबू हंसी बराए फरोख्त है, इस चमन की हर एक चीज़ ही बराए फरोख्त। सभी के माथे पे तख्ती लगी हुई है यहाँ, सभी के माथे पे तख्ती लगी हुई है यहाँ, कोई बराए नुमाइश कोई बराए फरोख्त। सभी के माथे पे तख्ती लगी हुई है यहाँ, कोई बराए नुमाइश कोई बराए फरोख्त। वज़ीर व शाह बिके सो बिके मगर अब के, वज़ीर व शाह बिके सो बिके मगर अब के, हैं अस्पो फीलो पयादा सभी बराए फरोख्त। वज़ीर व शाह बिके सो बिके मगर अब के, हैं अस्पो फीलो पयादा सभी बराए फरोख्त। और बस एक शाम गुजारी थी उसकी याद के साथ, बस एक शाम गुजारी थी उसकी याद के साथ, है वो शाम भी वो याद भी बराए फरोख्त। बस एक शाम गुजारी थी उसकी याद के साथ, है वो शाम भी वो याद भी बराए फरोख्त। फिर एक मोड़ कहानी में आ गया ऐसा, फिर एक मोड़ कहानी में आ गया ऐसा था जिसमें मरकज़ी किरदार ही बराए फरोख्त। फिर एक मोड़ कहानी में आ गया ऐसा था जिसमें मरकज़ी किरदार ही बराए फरोख्त। और सभी को मोहलत एक दो नफस रही दरकार, सभी को मोहलत एक दो नफस रही दरकार, कहीं नहीं थी मगर जिंदगी बराए फरोख्त। सभी को मोहलत एक दो नफस रही दरकार, कहीं नहीं थी मगर जिंदगी बराए फरोख्त। गुलों की ताजगी खुशबू हंसी बराए फरोख्त है, इस चमन की हर एक चीज़ ही बराए फरोख्त। ये थे जनाब अकील अब्बास जाफरी जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। और अब मैं डॉक्टर तौकीर हैदर को दावत देता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
ڈاکٹر توقیر حیدر کو میں نے میدان سخن میں ابھرتے ہوئے بھی دیکھا اور ایک گزشتہ دہائی میں ان کو شاعری کے افق پر جگمگاتے ہوئے بھی دیکھا، اور ان کے ہاتھ میں ان کا مجموعہ کلام سخن کتاب بھی دیکھا، جس کو قارئین نے شعری کتب میں ایک اچھا اضافہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر توقیر حیدر مزاح کے بے مثل شاعر ضمیر جعفری کے بھتیجے ہیں، پر آپ انتہائی سنجیدگی سے غزل کہتے ہیں اور بہت خوبصورت لہجے میں شعر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر توقیر حیدر کہتے ہیں کہ تجھے امروز کی خواہش میں اسیر فردا، تیرا امکان جدا ہے میرا امکان جدا۔ ڈاکٹر توقیر حیدر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اور شرکائے محفل کو میرا خصوصی سلام پہنچے۔ حضرات، کل اچانک بہت مدت کے بعد ٹیلی فون کال پر ایک خوبصورت اور منفرد آواز سنی، جس نے گئی صدی کی بہت ساری شیریں یادیں تازہ کر دیں۔ یہ منفرد آواز ہمارے نہایت عزیز اور محترم دوست جناب اشفاق بدایونی صاحب کی تھی۔ اس زمانے میں جو حلقہ دانشوراں جدہ کے روح رواں ہوا کرتے تھے اور ہماری ادبی محافل کو اپنی دانشورانہ نظامت سے روشن کیا کرتے تھے۔ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ایک اچھی نظامت مشاعرے میں جان پیدا کر دیتی ہے۔ یہ اب ماشاءاللہ حلقہ دانشوراں جدہ سے عالمی حلقہ دانش بن چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ علم و ادب کے موتی اسی طرح بکھیرتے رہیں۔ میں اپنی غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ مطلع عرض ہے: بور آتا ہے تو پیڑوں پہ ثمر لگتا ہے، بور آتا ہے تو پیڑوں پہ ثمر لگتا ہے، گھر کے آنگن میں محبت ہو تو گھر لگتا ہے، گھر کے آنگن میں محبت ہو تو گھر لگتا ہے، دفعتاً ایک چمک بزم میں در آئی ہے، دفعتاً ایک چمک بزم میں در آئی ہے، کس کا آنچل ہے کہ محفل پہ سحر لگتا ہے، کس کا آنچل ہے کہ محفل پہ سحر لگتا ہے، اور چھن گیا سایہ دیوار بھی دیوار کے ساتھ، چھن گیا سایہ دیوار بھی دیوار کے ساتھ، زندگی تیرے ارادوں سے تو ڈر لگتا ہے، زندگی تیرے ارادوں سے تو ڈر لگتا ہے، اور وہ جو رہتا تھا میرے دل کے نہاں خانے میں، وہ جو رہتا تھا میرے دل کے نہاں خانے میں، اب گزرتا ہے تو ایک راہ گزر لگتا ہے، اب گزرتا ہے تو ایک راہ گزر لگتا ہے۔ اور شعر سنیے کہ درد دل آپ ہی آپ ٹھہر جاتا ہے، درد دل آپ ہی آپ ٹھہر جاتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، اور ایک تاریخ سا زندہ ہے حیات فانی، ایک تاریخ سا زندہ ہے حیات فانی، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار
سے سر لگتا ہے اور مجھ کو شکوا نہیں کانٹوں سے بھرے راستے کا، مجھ کو شکوا نہیں کانٹوں سے بھرے راستے کا، اے محبت تیرے انجام سے ڈر لگتا ہے، اے محبت تیرے انجام سے ڈر لگتا ہے، اور حرف حق کندہ لہو سے ہے سرے گنج وفا، حرف حق کندہ لہو سے ہے سرے گنج وفا، یہ کسی دستے بریدہ کا ہنر لگتا ہے، یہ کسی دستے بریدہ کا ہنر لگتا ہے۔ اور آخری شعر ہے، کتنا شاداں تھا میرا شہر فروزاں توقیر، کتنا شاداں تھا میرا شہر فروزاں توقیر، کیسا اجڑا ہے کہ ویران نگر لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر توقیر حیدر جو ایک خوبصورت الحان کے ساتھ اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں جناب آفتاب ترابی سے۔ آفتاب ترابی غزل، سلام، منقبت، مرثیہ، غرض یہ کہ ہر صنف میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ شعر کہتے ہیں، اور ان کے شعر زبان زد عام بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مشاعرے میں شریک ہیں جناب آفتاب ترابی۔ آفتاب ترابی کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دیکھا منظر تیرے جانے کا، میں مر نہ گیا ہوتا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ جناب آفتاب ترابی۔ زمیں پہ کتنے امام آئے رسول آئے، اماں کی شاخوں پہ تب کہیں جا کے پھول آئے، اور جو ہو سکے تو کسی کے ہاتھوں وہ بھیج دینا، جو ہو سکے تو کسی کے ہاتھوں وہ بھیج دینا، ہم اپنی آنکھیں تمہارے چہرے پہ بھول آئے، ہم اپنی آنکھیں تمہارے چہرے پہ بھول آئے۔ غزل کے چند اشعار قمر بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ محترمہ طلعت نورین صاحبہ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ مطلب دیکھیے گا کہ جب کوئی چاک گریبان ادھر آتا ہے، جب کوئی چاک گریبان ادھر آتا ہے، چشم صحرا میں میرا عکس اتر آتا ہے، جب کوئی چاک گریبان ادھر آتا ہے، چشم صحرا میں میرا عکس اتر آتا ہے، اور ہاتھ دیتے نہیں سر دیتے ہیں وہ لوگ جنہیں، ہاتھ دیتے نہیں سر دیتے ہیں وہ لوگ جنہیں، وقت آئندہ میں جینے کا ہنر آتا ہے، وقت آئندہ میں جینے کا ہنر آتا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، مجھ کو درپیش زمینوں کا سفر ہے لیکن، مجھ کو درپیش زمینوں کا سفر ہے لیکن، آسمانوں سے میرا زاد سفر آتا ہے، آسمانوں سے میرا زاد سفر آتا ہے، اور بار احسان سے وہ دھرتی پہ جھکی جاتی ہے۔ قمر بھائی توجہ چاہوں گا کہ بار احسان سے وہ دھرتی پہ جھکی جاتی ہیں، جب کسی پیڑ کی شاخوں پہ ثمر آتا ہے، جب کسی پیڑ کی شاخوں پہ ثمر آتا ہے، اور شوق سے شعر لکھیں آپ مگر یاد رہے، شوق سے شعر لکھیں آپ مگر یاد رہے، کام اس کام میں بس خون جگر آتا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، لوٹ جاتا ہے تہی دست عجب سائل ہے، لوٹ جاتا ہے تہی دست عجب سائل ہے،
آنکھ کا سا تیری دہلیز پہ دھر آتا ہے، اور میں ہوں خورشید سرے شام میری چوکھٹ پر، میں ہوں خورشید سرے شام میری چوکھٹ پر، روشنی بھیک میں لینے یہ قمر آتا ہے، اور جب کوئی چاک گریبان ادھر آتا ہے، چشم صحرا میں میرا عکس اتر آتا ہے۔ بہت نوازش، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ تھے جناب آفتاب ترابی جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں محترمہ نورین طلعت عروبہ کو۔ نورین طلعت عروبہ ایک طویل عرصے سعودی عرب جدہ میں مقیم رہیں اور شعری محافل میں شرکت فرماتی رہیں، لیکن ذاتی وجوہات کی بنیاد پر وہ کچھ عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں اور وہیں مستقل ان کا بسیرا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ رہائش تبدیل کی، بلکہ انہوں نے اپنے شعری طرز میں بھی ایک خصوصیت یہ پیدا کی کہ اب وہ صرف اور صرف حمد اور نعت کی طرف اپنی شعری توجہ دیے ہوئے ہیں۔ لیکن آج ہماری خصوصی فرمائش اور درخواست پر وہ غزل کے ساتھ آج کے اس مشاعرے میں شریک ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے آنے سے پہلے ان کا ایک شعر کہ ہم اپنی سلطنت شعر میں بہت خوش ہیں، ہم اپنی سلطنت شعر میں بہت خوش ہیں، وہ اور ہیں جنہیں دربار تک پہنچنا ہے۔ محترمہ نورین طلعت عروبہ۔ السلام علیکم اشفاق بدایونی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں غزل پڑھنے کے لیے مدعو کیا۔ بہت مبارکباد آپ کے لیے کہ آپ کا ادارہ عالمی حلقہ دانش داد و تحسین وصول کر رہا ہے۔ ادب کے فروغ میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ جب ہم جدہ میں تھے ہمیشہ سے آپ ادبی محفلوں کی جان سمجھے جاتے تھے۔ آپ کی نظامت کا رنگ آج تک نہیں بھولا، ہر مشاعرہ آپ کی نظامت کی وجہ سے خوبصورت ہو جایا کرتا تھا۔ ڈھیروں مبارک کے ساتھ ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ادھر دریا میں ایک طوفان کھڑا تھا، ادھر سوہنی تھی اور کچا گھڑا تھا، ہمیں حد ادب نے مار ڈالا کہ دشمن عمر میں ہم سے بڑا تھا۔ علاقہ تھا ہمارا اور اس میں تمہارے نام کا جھنڈا گڑا تھا۔ اندھیری شام روشن ہو گئی تھی، کسی کی آنکھ میں ہیرا جڑا تھا۔ کہیں پھولوں سے پگ ڈنڈی سجی تھی، کہیں ایک راستہ سونا پڑا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے رخصت ہو رہے تھے، ہمارا امتحان تھا اور کڑا تھا۔ وہ جن کے گھر کو بارش لے گئی تھی، انہیں ساون بہت مہنگا پڑا تھا۔ لپٹ کر رو دیے ہم اس شجر سے کہ جس کا آخری پتا جھڑا تھا۔ بہت نوازش۔ یہ تھی محترمہ نورین طلعت عروبہ جو اپنی خوبصورت غزل پیش کر رہی تھیں، اور اب اس کے بعد میں دعوت سخن دے رہا ہوں محمد مختار علی کو۔ محمد مختار علی سعودی عرب سے واپسی پر اپنے آبائی شہر ملتان میں مقیم ہیں، اور مختار علی ایک ایسا فنکار، ایک ایسا تخلیق کار ہے کہ جب وہ لفظوں کو بصری حسن دیتا ہے تو وہ خطاطی کہلاتی، اور جب سمعی حسن دیتا ہے تو وہ شعر بن جاتا ہے۔ دونوں صلاحیتوں سے مالا مال ایک ایسا فنکار جو غزل کو غزل کے بھرپور زاویوں سے سمیٹتا ہوا ایک نیا اور ایک خوبصورت انداز سے شعر کہتا ہے۔ یہی اس کے خطاطی کا رنگ بھی ہے کہ خطاطی میں وہ اپنے خطوط سے، اپنے خط سے ایک نئی طرز دیتا ہے جو دیکھنے والوں کو بڑی خوشنما لگتی ہے۔ شعر بہت دلربا لگتے ہیں، اور وہ ہر چیز میں ایک جداگانہ پن کا قائل ہے۔ محمد مختار علی کہتے ہیں کہ اپنی آواز میں لا کوئی جداگانہ پن،
دیکھ یہ دور ہے لہجوں کی فراوانی کا۔ محمد مختار علی۔ مدینۃ العالیہ ملتان سے محمد مختار علی کا سلام قبول کیجیے۔ جدہ میں ہمارے مہربان جناب محمد اشفاق بدایونی نے عالمی حلقہ دانش کے زیر اہتمام جو عالمی مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ نہایت خوش آئند ہے۔ تو اس سلسلے میں خاکسار کو دعوت سخن دی گئی، تو میں اپنی ایک غزل آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ غزل کا مطلب ہے کہ جسم میں رسم تنفس کا عمل جاری ہو، جسم میں رسم تنفس کا عمل جاری ہو، تم جو چھو لو تو نئے خواب کی تیاری ہو، تم جو چھو لو تو نئے خواب کی تیاری ہو، رات میں صبح امڑتی ہو کہ تم آن ملو، رات میں صبح امڑتی ہو کہ تم آن ملو، نیند کی نیند ہو بیداری کی بیداری ہو، تم جو سوئے رہو سورج بھی نمودار نہ ہو، تم جو سوئے رہو سورج بھی نمودار نہ ہو، عکس کے شوق میں آئینے کی تیاری ہو، عکس کے شوق میں آئینے کی تیاری ہو۔ اور شعر دیکھیے کہ کتنے دلچسپ خیالوں کو جنم دیتی ہے، کتنے دلچسپ خیالوں کو جنم دیتی ہے، وہ میری چپ ہو کہ منظر کی سخن کاری ہو، وہ میری چپ ہو کہ منظر کی سخن کاری ہو۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ نہ سہی شاعری پیغمبری مختار مگر، نہ سہی شاعری پیغمبری مختار مگر، کون ہے جو میرے الہام سے انکاری ہو، کون ہے جو میرے الہام سے انکاری ہو، جسم میں رسم تنفس کا عمل جاری ہو، تم جو چھو لو تو نئے خواب کی تیاری ہو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ یہ تھے جناب محمد مختار علی جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں جناب فراست رضوی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ فراست رضوی نہ صرف ایک شاعر ہیں بلکہ وہ ایک بے باک قلم کار بھی ہیں، ایک صاحب نقد و نظر بھی ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور انوکھے لہجے کے شاعر ہیں۔ آپ کبھی بھی نغمہ دل کے روایتی مغنی نہیں رہے، اور اگر کبھی جدیدیت نہیں تو جدت کے ہمیشہ متلاشی رہے۔ آپ 7 مختلف کتابوں کے خالق ہیں۔ فراست رضوی شعر میں ہر طرف ہر رنگ اور ہر زمانے کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ گھر رہیے کہ باہر ہے ایک رقص بلاؤں کا، اس موسم و وحشت میں نادان نکلتے ہیں۔ جناب فراست رضوی۔ عالمی حلقہ دانش کے جناب محمد اشفاق بدایونی صاحب کی نظر ہیں یہ 2 غزلیں۔ پہلی غزل نظر کرتا ہوں۔ کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے، کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے، منظروں کو دیکھتا ہوں بھول جانے کے لیے، منظروں کو دیکھتا ہوں بھول جانے کے لیے، میں نے زخمی کر لیے بازو تو یہ مجھ پر کھلا، میں نے زخمی کر لیے بازو تو یہ مجھ پر کھلا، زندگی کا بوجھ تھا دل پر اٹھانے کے لیے، زندگی کا بوجھ تھا دل پر اٹھانے کے لیے، چاند نکلا ہے تو دل میں کروٹیں لینے لگا، پھر کوئی بھولا ہوا غم یاد آنے کے لیے، چاند نکلا ہے تو دل میں کروٹیں لینے لگا، پھر کوئی بھولا ہوا غم یاد آنے کے لیے، شہر ناپرساں میرے سب لوگ رخصت ہو گئے، شہر ناپرساں میرے سب لوگ رخصت ہو گئے، رہ گیا میں راستوں کی خاک اڑانے کے لیے، رہ گیا میں راستوں کی خاک اڑانے کے لیے، روز و شب کی گردشوں میں صورت سیارگاں، سب یہاں نزدیک آئے
دور جانے کے لیے، سب یہاں نزدیک آئے دور جانے کے لیے، میں بھٹکتا ہی رہا کار جہاں کی دھند میں، ایک دیا جلتا رہا رستہ دکھانے کے لیے، ایک دیا جلتا رہا رستہ دکھانے کے لیے، زیست کرنے کا ہنر آخر مجھے بھی آ گیا، ایک چہرہ اپنی خاطر ایک زمانے کے لیے، زیست کرنے کا ہنر آخر مجھے بھی آ گیا، ایک چہرہ اپنی خاطر ایک زمانے کے لیے، تو فراست کون سے ساحل کی امیدوں میں ہے، کشتی عمر رواں ہے ڈوب جانے کے لیے، تو فراست کون سے ساحل کی امیدوں میں ہے، کشتی عمر رواں ہے ڈوب جانے کے لیے، کوئی شے دائم نہیں ہے دل لگانے کے لیے، منظروں کو دیکھتا ہوں بھول جانے کے لیے۔ دوسری غزل پیش کرتا ہوں۔ بین کرتی ہے زمستاں کی ہوا کس کے لیے، بین کرتی ہے زمستاں کی ہوا کس کے لیے، ہجر کی رات ہے یوں آب لاپا کس کے لیے، ہجر کی رات ہے یوں آب لاپا کس کے لیے، کس کے دیدار کو نکلا ہے مہ رنج زدہ، چاک ہے شام غریباں کی قبا کس کے لیے، چاک ہے شام غریباں کی قبا کس کے لیے، اور گھوم پھر کر یوں ہی گلیوں میں پلٹ آیا میں، گھوم پھر کر یوں ہی گلیوں میں پلٹ آیا میں، شب ڈھلے گھر سے نکل کر میں گیا کس کے لیے، شب ڈھلے گھر سے نکل کر میں گیا کس کے لیے، اور سوچتا ہوں کہ گزرتا ہی نہیں یہاں سے کوئی، سوچتا ہوں کہ گزرتا ہی نہیں یہاں سے کوئی، ایسے ویرانے میں یہ پھول کھلا کس کے لیے، ایسے ویرانے میں یہ پھول کھلا کس کے لیے، اور کس کی راتوں میں جلیں گی یہ سنہری شمیں، جگمگاتا ہے تیرا رنگ ہنا کس کے لیے، اور زرد سوکھے ہوئے پتوں پہ قدم رکھتی ہوئی باغ ویراں میں بھٹکتی ہے صبا کس کے لیے، جل رہا ہے کسی ویران مکاں کے آگے، ایک سنسان گلی میں یہ دیا کس کے لیے، اور بے سماعت میری بستی کے ہیں رہنے والے، ہونا چاہوں بھی تو ہوں نغمہ سرا کس کے لیے، بین کرتی ہے زمستاں کی ہوا کس کے لیے۔ جناب فراست رضوی اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب ان کے بعد میں ملتمس ہوں محترمہ شمع ظفر مہدی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ شمع ظفر ایک طویل عرصے تک سعودی عرب میں مقیم رہیں، جدہ شہر میں، اور یہاں کی شعری محفلوں میں اپنے کلام سے سامعین اور ناظرین کو نوازتی رہیں۔ پھر وہ اپنے شہر لکھنؤ انڈیا چلی گئیں۔ شمع ظفر غزل، نظم، سلام اور منقبت کی شاعرہ ہیں اور بڑی طہارت سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں۔ شروع میں شعری قالب میں ڈھالتی ہیں اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اس انداز سے کہ ان کا شعر ایک آفاقی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ لہجے کا دھیما پن ان کے اشعار کو بلندی پر لے جاتا ہے۔ شمع ظفر کہتی ہیں کہ اس نے رک رک کے مجھے دور کیا تھا دل سے، جیسے لکھ لکھ کے کوئی حرف مٹاتا جائے۔ محترمہ شمع ظفر۔ میں ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے محمد اشفاق بدایونی اور عالمی حلقہ دانش کو اردو ادب کی اس مسلسل خدمت پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ غزل کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں۔ لائی ایک حلقہ زنجیر نشانی میں ہوا، جانے کیا کہتی ہے پیغام زبانی میں ہوا، منزلیں راہ میں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، منزلیں راہ میں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، راستہ بھول گئی اپنی روانی میں ہوا، ہمتن گوش ہیں گل
اہل چمن ہے خاموش، ابھی مصروف ہے پیغام رسانی میں ہوا، زرد تتلی کا کوئی پر، کوئی بھیگی خوشبو، لائی کردار کئی میری کہانی میں ہوا۔ کبھی بغداد کی گلیوں سے غزل خاں گزری، کبھی بغداد کی گلیوں سے غزل خاں گزری، کبھی مصروف ہوئی مرثیہ خوانی میں ہوا۔ انہی ایوانوں میں اب مہر بلب رہتی ہے، فرد تھی جن میں کبھی شعلہ بیانی میں ہوا، فرد تھی جن میں کبھی شعلہ بیانی میں ہوا۔ اب ہتھیلی پہ اٹھائے ہوئے پھرتی ہے چراغ، کیا گواں آئی ہے اس وقت گرانی میں ہوا۔ ان حبابوں میں کرن دیکھنے اتری ہوگی، ان حبابوں میں کرن دیکھنے اتری ہوگی، قید کس طرح سے ہو جاتی ہے پانی میں ہوا۔ ان حبابوں میں کرن دیکھنے اتری ہوگی، قید کس طرح سے ہو جاتی ہے پانی میں ہوا۔ اپنی مٹھی میں دبائے کئی جگنو کئی پھول، سو گئی رات گئے رات کی رانی میں ہوا۔ ایک لمحے کو بھی تنہا نہیں ہونے دیتی، ایک لمحے کو بھی تنہا نہیں ہونے دیتی، شمع کے ساتھ رہی نور فشانی میں ہوا۔ محترمہ شمع ظفر مہدی کے بعد میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب اطہر عباسی کو جدہ سعودی عرب سے۔ اطہر عباسی اپنے ہم عصر شعراء میں شعری حوالوں سے اس لیے مختلف اور منفرد نظر آتے ہیں کہ وہ لفظوں کو ان کے مزاج کے مطابق اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار میں ایک جاذبیت پیدا ہوتی ہے اور سننے والا اور پڑھنے والا ان کے شعروں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ غزل اور نظم دونوں میں ایک یکسوئی کے ساتھ شعر کہتے ہیں۔ ان کا لہجہ بہت خوبصورت ہے، پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے، غزل دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ اطہر کہتے ہیں کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ جناب اطہر عباسی۔ الرحمن الرحیم۔ محمد اشفاق بدایونی جدہ کی علمی اور ادبی حلقوں کا ایک انتہائی معتبر نام ہے۔ ایک بہترین مقرر، ناظم تقریب اور صداکار محمد اشفاق بدایونی نے حلقہ دانش جدہ کو عالمی سطح پر روشناس کرایا، اور اسی حوالے سے ان کے یوٹیوب پر آئندہ آنے والے مشاعرے کے لیے ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ کیجیے، غزل کا مطلع ہے: سائے کو دیکھ کر پس دیوار ہو گئے، سائے کو دیکھ کر پس دیوار ہو گئے، خوشبو نے آ لیا تو گرفتار ہو گئے، خوشبو نے آ لیا تو گرفتار ہو گئے، اور ان کے تصورات میں نیند آ گئی مگر، ان کے تصورات میں نیند آ گئی مگر، پھر یوں ہوا کہ خواب میں بیدار ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ خواب میں بیدار ہو گئے، احساس ہو رہا تھا وہ تصویر دیکھ کر، احساس ہو رہا تھا وہ تصویر دیکھ کر، الفاظ جیسے نقش بہ دیوار ہو گئے، الفاظ جیسے نقش بہ دیوار ہو گئے، اور ممکن نہیں ابس کہ انہیں بھول جائیں ہم، ممکن نہیں ابس کہ انہیں بھول جائیں ہم، دل کی کہانیوں کے جو کردار ہو گئے، دل کی کہانیوں کے جو کردار ہو گئے، گم نکہت خیال میں
ایسے ہوئے کہ پھر گم نگہتے خیال میں، ایسے ہوئے کہ پھر رستے ہمارے واسطے دشوار ہو گئے۔ اور شعر ہے کہ میں خانہ حیات میں آنکھوں کو دیکھ کر، میں خانہ حیات میں آنکھوں کو دیکھ کر چہرے تمام صاحب گفتار ہو گئے، چہرے تمام صاحب گفتار ہو گئے۔ اور مقطع ہے کہ اطہر کمال حسن ہے ان کے جمال کا، اطہر کمال حسن ہے ان کے جمال کا، محفل میں ان کی ہم بھی سخنکار ہو گئے، محفل میں ہم بھی ان کی سخنکار ہو گئے، محفل میں ان کی ہم بھی سخنکار ہو گئے، سائے کو دیکھ کر پس دیوار ہو گئے، خوشبو نے عالیہ تو گرفتار ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب اطہر عباسی جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ اور اب چلتے ہیں قمر حیدر قمر کی طرف۔ قمر حیدر قمر غزل، نظم، سلام اور منقبت یکساں مہارت کے ساتھ کہتے ہیں۔ آپ ایک کہنہ مشق شاعر ہیں۔ مضامین شعری اور خیالات کے اعتبار سے روایتی رنگ سخن سے بہت دور ہیں۔ مضامین اور خیالات کو نظم کرتے ہوئے بوقت ضرورت کسی بھی معلوم زبان کا لفظ استعمال کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ قمر حیدر قمر کہتے ہیں کہ سائل کی صدا ایک ہی ہوتی ہے گلی میں، بخشش سے قمر کھلتا ہے معیار سخی کا۔ جناب قمر حیدر قمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر حیدر قمر کے سلام و آداب قبول فرمائیے۔ عالمی حلقہ دانش کے ہمارے بہت ہی محترم دوست جناب محمد اشفاق بدایونی، جو بہت ہی معروف ادیب و خطیب بھی ہیں اور ہمارے حبیب بھی ہیں، ان کی پرمحبت فرمائش پر غزل پیش خدمت کر رہا ہوں۔ گر قبول افتد رہے عز و شرف، عرض کیا کہ بہر انداز اپنے حسن کا دریوزہ گر رکھا، بہر انداز اپنے حسن کا دریوزہ گر رکھا، خوشا قسمت ہمیں من جملہ اہل ہنر رکھا، خوشا قسمت ہمیں من جملہ اہل ہنر رکھا، اسی کو تو زمین و آسماں کا فرق کہتے ہیں، اسی کو تو زمین و آسماں کا فرق کہتے ہیں، تمہیں ارباب زر رکھا ہمیں اہل نظر رکھا، تمہیں ارباب زر رکھا ہمیں اہل نظر رکھا، اور بقدر جوہر قابل تھی انعامات کی بارش، بقدر جوہر قابل تھی انعامات کی بارش، وہاں پہلے نظر دیکھی جہاں ذوق نظر دیکھا، بقدر جوہر قابل تھی انعامات کی بارش، وہاں پہلے نظر دیکھی جہاں ذوق نظر رکھا، اور بہت پرخار رستہ تھا مگر منزل بھی دلکش تھی، بہت پرخار رستہ تھا مگر منزل بھی دلکش تھی، اسے زیر قدم رکھا اسے پیش نظر رکھا، اسے زیر قدم رکھا اسے پیش نظر رکھا، اور محبت بھی اسی سے تھی بھروسہ بھی اسی پر تھا، محبت بھی اسی سے تھی بھروسہ بھی اسی پر تھا، اسی کو ہم سفر رکھا اسی کو راہ بر رکھا، اسی کو ہم سفر رکھا اسی کو راہ بر رکھا، اور تیرے چہرے کے رنگوں سے ہمارا ربط قائم تھا، تیرے چہرے کے رنگوں سے ہمارا ربط قائم تھا، انہی رنگوں نے ہر موسم سے ہم کو باخبر رکھا، انہی رنگوں نے ہر موسم سے ہم کو باخبر رکھا۔ اور شعر نظر کر رہا ہوں، خاص توجہ کہ لہو ابلا بدن سے یا فرات نور جاری کی، لہو ابلا بدن سے یا فرات نور جاری کی، چراغ جاوداں رکھا کہ یہ نیزے پہ سر رکھا، چراغ جاوداں رکھا کہ یہ نیزے پہ سر رکھا۔ اور مقطع میں ایک خاص توجہ چاہوں گا کہ میرے بارے میں اس نے روشنی ہی روشنی سوچی، میرے بارے میں اس نے روشنی ہی روشنی سوچی،
سو اس نے نام بھی میرا قمر حیدر قمر رکھا، سو اس نے نام بھی میرا قمر حیدر قمر رکھا، بہر انداز اپنے حسن کا دریوزہ گر رکھا، خوشا قسمت ہمیں من جملے اہل ہنر رکھا۔ یہ تھے جناب قمر حیدر قمر جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں جناب نسیم سحر سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں، لیکن ان کا کلام پیش کرنے سے پہلے ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ نسیم سحر فی زمانہ اور عصر حاضر میں غزل کی آبرو تصور کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ شعری تخلیق ان کی جبلت میں شامل ہے، لہذا شعر کسی بھی رنگ میں کہنا ہو ان کے لیے دشواری نہیں ہوتی۔ نسیم سحر 17 کتابوں میں 2 نعتیہ مجموعے ہیں، اور ایک ان کا مجموعہ جو ہے اور لائن کٹ گئی، یہ مزاحیہ شاعری پر مشتمل ہے۔ میں نے اس مشاعرے کے لیے نسیم سحر سے ذاتی طور پر اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس دفعہ وہ عالمی حلقہ دانش کے مشاعرے میں اپنے مزاحیہ کلام کے ساتھ شرکت فرمائیں، جس پر انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا، اور آج خصوصی طور پر وہ مزاح کی شاعری کے ساتھ اس مشاعرے میں شرکت فرما رہے ہیں۔ لیکن میں حوالے کے طور پر ان کی سنجیدہ غزل کا ایک شعر پیش کروں گا کہ یقین کرنا مجھے مشکل نہیں ہے اس کی وحدت پر، کہ میں اب تک تو خود اپنے ہی ثانی تک نہیں پہنچا۔ جناب نسیم سحر برنگ مزاح۔ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے حلقہ ارباب دانش کے اس مزاحیہ مشاعرے میں شرکت کر کے، اس سے اور اس کے سرکردہ جو جس کو کہنا چاہیے کہ لیڈر بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں، جناب محمد اشفاق بدایونی، ان کے ساتھ میری بڑی دیرینہ رفاقتیں ہیں، اور حلقہ ارباب دانش کی بہت سی محفلوں میں میں سعودی عرب میں شامل ہوتا رہا۔ آج میرے لیے مزید خوشی کی باعث ہے کہ میں راولپنڈی میں ہونے کے باوجود اس اچھے مشاعرے میں شرکت کر رہا ہوں، اور آج کا مشاعرہ چونکہ مزاحیہ ہے، اور مزاحیہ میں بھی آج کل کے جو کرنٹ معاملات ہیں اس کے مطابق میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو شادی کے موضوع پر میری کتاب میں بھی وہ ہے قطع، وہی پیش کرتا ہوں۔ اس کے 4 مصروں میں ذرا دیکھیے گا کہ میں نے ایک محاورہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ خوش نہ ہو اتنا اگرچہ یہ تیری بارات ہے، خوش نہ ہو اتنا اگرچہ یہ تیری بارات ہے، جان جائے گا تو جلدی کیا تیری اوقات ہے، خوش نہ ہو اتنا اگرچہ یہ تیری بارات ہے، جان جائے گا تو جلدی کیا تیری اوقات ہے، ازدواجی زندگانی کی حقیقت ہم سے پوچھ، ازدواجی زندگانی کی حقیقت ہم سے پوچھ، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ اس کے بعد آج کل کا جو سب سے اہم موضوع ہے، جس میں ہم سب پوری دنیا کے لوگ سفر بھی کر رہے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور اسی کے اندر سے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی مزاح کا پہلو پیدا ہو۔ کرونا کے اور کووڈ کے حوالے سے جو پوری دنیا میں ایک دہشت بیماری پریشانی پھیلی ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ہاں پابندیاں عائد ہیں، اس پر میں نے قطع کا وہ ملاحظہ ہوں۔ اس کا عنوان ہے کرونائی نکاح۔ کرونائی نکاح گرچہ نفاذ سنت مسنون بھی ہوا، گرچہ نفاذ سنت مسنون بھی ہوا، دولہا دلہن کی حسرتوں کا خون بھی ہوا، گرچہ نفاذ سنت مسنون بھی ہوا، دولہا دلہن کی حسرتوں کا خون بھی ہوا، یہ بھی تماشا دیکھا کرونائی عہد میں، یہ بھی تماشا دیکھا کرونائی عہد میں، 6 فٹ کے فاصلے سے ہنی مون بھی ہوا، 6 فٹ کے فاصلے سے ہنی مون بھی ہوا، گرچہ نفاذ سنت مسنون بھی ہوا۔ اسی موڈ میں
کچھ عرصہ پہلے جب کرونا کا آغاز ہوا تھا تو اس میں بڑی حکومت کی طرف سے پابندیاں، یہی 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے والی، تو اس موضوع پر میں نے ایک غزل کہی تھی، اس کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ جب ظلم ہے، جب حکم ہے قریب نہ جا فاصلے سے مل، جب حکم ہے قریب نہ جا فاصلے سے مل، میں تو نہیں ملوں گا کسی دوسرے سے مل، جب حکم ہے قریب نہ جا فاصلے سے مل، میں تو نہیں ملوں گا کسی دوسرے سے مل، اور ملنے تجھے نہ آئے گا کوئی بھی ان دنوں، کرونا کے ماحول میں ملنے تجھے نہ آئے گا کوئی بھی ان دنوں، جا اپنا عکس دیکھ ذرا آئینے سے مل، جا اپنا عکس دیکھ ذرا آئینے سے مل۔ اور اسی حوالے سے جو چینج ہو رہا ہے معاشرے میں اور ہمیں جو جس تنہائی کا شکار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک شاعر کیا سوچتا ہے، ماحول سازگار ہے غزلوں کے واسطے، ماحول سازگار ہے غزلوں کے واسطے، بس ان دنوں ردیف سے مل قافیے سے مل، بس ان دنوں ردیف سے مل قافیے سے مل، احباب بھی تو ویسے ہی دل بھی جلائیں گے، احباب بھی تو ویسے بھی دل ہی جلائیں گے، جو آئینے میں ہے تو اسی دل جلے سے مل، جو آئینے میں ہے تو اسی دل جلے سے مل، اور کافی ہے یہ کہ ہاتھ ہلاؤ اس کو دیکھ کر، کافی ہے یہ کہ ہاتھ ہلاؤ اس کو دیکھ کر، یہ لازمی نہیں ہے ہر آئے گئے سے مل، یہ لازمی نہیں ہے ہر آئے گئے سے مل۔ اور ایک اور حوالہ اپنے مذہب کے حوالے سے بھی کہ کیسے معانقہ کریں یا اب مسافیہ، کیسے معانقہ کریں اب، یا کیسے معانقہ کریں یا اب مسافیہ، ملنا ہے اب تو اور کسی ضابطے سے مل، ملنا ہے اب تو اور کسی ضابطے سے مل۔ اور آخری شعر دوسرے شعر میں وہی 6 فٹ والا پرابلم، رکھنا ہے درمیان جو 6 فٹ کا فاصلہ، رکھنا ہے درمیان جو 6 فٹ کا فاصلہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسی فاصلے سے مل، چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسی فاصلے سے مل۔ مقطع پیش کروں، ان فرصتوں کو ضائع نہ ہونے دے تو نسیم، ان فرصتوں کو ضائع نہ ہونے دے تو نسیم، جی بھر کے اپنے آپ سے مل اور مزے سے مل، ان فرصتوں کو ضائع نہ ہونے دے تو نسیم، جی بھر کے اپنے آپ سے مل اور مزے سے مل۔ ایک آخری قطعہ بھی اس میں کرونا کا حوالہ نہیں ہے، لیکن ایک ذاتی حوالہ اس لیے ہے کہ شاعروں کو، ادیبوں کو مختلف مقامات پر گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے میں نے تبصرہ کیا کہ گولڈ میڈل کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ بڑا خوش تھا کہ اتنا قیمتی انعام پایا ہے، بڑا خوش تھا کہ اتنا قیمتی انعام پایا ہے، کہ میں ایک بھاری بھرکم گولڈ میڈل لے کے آیا ہوں، بڑا خوش تھا کہ اتنا قیمتی انعام پایا ہے کہ میں ایک بھاری بھرکم گولڈ میڈل لے کے آیا ہوں، اسے جب بیچنے نکلا تو تب یہ واہ ہوا مجھ پر، اسے جب بیچنے نکلا تو تب یہ واہ ہوا مجھ پر، کہ میں تو بس 11 اونس پیتل لے کے آیا ہوں، کہ میں تو بس 11 اونس پیتل لے کے آیا ہوں، بڑا خوش تھا کہ اتنا قیمتی انعام پایا ہے کہ میں ایک بھاری بھرکم گولڈ میڈل لے کے آیا ہوں۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ، اور ایک مرتبہ پھر جناب اشفاق بدایونی کا اور حلقہ ارباب دانش کا شکریہ کہ اس مشاعرے میں مجھے شرکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ حافظ۔ یہ تھے جناب نسیم سحر جو آج خصوصی طور پر مزاح کے کلام کے ساتھ مشاعرے میں شریک ہوئے۔ ہم ان کے اس شرکت پر انتہائی ممنون ہیں۔ اس مشاعرے کے اب آخری شاعر اور صدر مشاعرہ ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، جو ایک محقق، ایک مدرس، ماہر اقبالیات، ایک کہنہ مشق شاعر تصور و تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ
मज़ामीन शेरी को मुनफरिद अंदाज से शेरी कालिब में ढालते हैं और ख़ुद भी मुनफरिद मकाम के हामिल हैं। मुनव्वर हाशमी कहते हैं कि सबकी आवाज़ में आवाज़ मिला रखी है, अपनी पहचान मगर सबसे जुदा रखी है। मैं डॉक्टर मुनव्वर हाशमी से मुल्तमिस हूँ कि अपने सदारती कलिमात के साथ साथ अपना कलाम पेश करें। जनाब डॉक्टर मुनव्वर हाशमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के इस मुशायरे में शिरकत करके बहुत तमानियत और ख़ुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये खालिसतन उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम की हैसियत रखता है। इसमें कोई ऐसी, वो क्या कहते हैं कि जैसे आदमी को कोई लालच हो, कोई गरज हो, ये एक बेलौस कोशिश है। और मैं चूँकि इस मुशायरे के मुहर्रिक जनाब मोहम्मद अशफाक बदायूनी साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और मैं इस हल्का ये जो हल्का दानिश, आलमी हल्का दानिश, इसको भी ज़ाती तौर पर जानता हूँ। हल्का दानिश के सदर हैं अशफाक बदायूनी साहब। उन्होंने जिस तरह से इस कोशिश का आगाज़ किया है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं समझता हूँ कि बदायूनी साहब एक ऐसे इंसान हैं जिनके दिल में उर्दू अदब से मोहब्बत है और उर्दू अदब को फ़रोग़ देने वाले दूसरे लोगों से और दूसरे अवामल से मोहब्बत रखते हैं। तो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं समझता हूँ कि मुझे आज के इस मुशायरे में शिरकत की दावत देकर उन्होंने मेरे ऊपर भी एक एहसान किया है, और ये एहसान मैं इसलिए कहता हूँ कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और उसके लिए कोशिश करना उसके चाहने वालों पर एहसान है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं इस वक्त एक गज़ल जो पेश कर रहा हूँ, ये आलमी हल्का दानिश की खातिर है और उसी के लिए पेश कर रहा हूँ। एक ही मसला ताउम्र मेरा हल न हुआ, एक ही मसला ताउम्र मेरा हल न हुआ, नींद पूरी न हुई, ख्वाब मुकम्मल न हुआ। शहर दिल का जो मकी है वो बिछड़ता कब है, शहर दिल का जो मकी है वो बिछड़ता कब है, जिस कदर दूर गया आँख से ओझल न हुआ। शहर दिल का जो मकी है वो बिछड़ता कब है, जिस कदर दूर गया आँख से ओझल न हुआ। आज भी दिल की ज़मीं खुश्क रही तशना रही, आज भी दिल की ज़मीं खुश्क रही तशना रही, आज भी माइले अल्ताफ वो बादल न हुआ। और रोशनी छन के तेरे रुख की न मुझ तक पहुँचे, शेर देखिए, रोशनी छन के तेरे रुख की न मुझ तक पहुँचे, एक दीवार हुई ये कोई आंचल न हुआ। और जिनको एक उम्र का नजराना दिए बैठे हैं, जिनको एक उम्र का नजराना दिए बैठे हैं, आज तक उनसे तारुफ भी मुफस्सल न हुआ। जिनको एक उम्र का नजराना दिए बैठे हैं, आज तक उनसे तारुफ भी मुफस्सल न हुआ। और उनसे मिलते हैं बिछड़ जाते हैं फिर मिलते हैं, उनसे मिलते हैं बिछड़ जाते हैं फिर मिलते हैं, जिंदा रहने का अमल हमसे मुसलसल न हुआ। उनसे मिलते हैं बिछड़ जाते हैं फिर मिलते हैं, जिंदा रहने का अमल हमसे मुसलसल न हुआ। एक ही मसला ताउम्र मेरा हल न हुआ, नींद पूरी न हुई, ख्वाब मुकम्मल न हुआ। शहर दिल का जो मकी है वो बिछड़ता कब है, जिस कदर दूर गया आँख से ओझल न हुआ। तो ये चंद अशार थे, मैंने पेश कर दिए। इंशाअल्लाह आइंदा भी हाज़री रहेगी और आपसे इस्तिफ़ादा किया जाएगा। और मैं समझता हूँ
کہ اس کوشش کو میں مزید خراج تحسین پیش کیے بغیر آگے نہ چلوں. بہت بہت شکریہ. عالمی حلقہ دانش کے تیسرے بین الاقوامی مشاعرے میں آج صدر مشاعرہ ڈاکٹر منور ہاشمی اپنے صدارتی کلمات ادا کر رہے تھے اور اپنا کلام پیش کیا. آج کا مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا. سیر کی خوب پھرے پھول چنے شاد رہے، باغباں چاہتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے. اب میں ملتمس ہوں جناب اسد مرزا سے کہ وہ کلمات تشکر ادا کریں. جناب اسد مرزا. ناظرین محترم، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا تیسرا بین الاقوامی مشاعرہ بھی پسند آیا ہوگا. آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے تاکہ ہم اپنے پروگراموں میں مزید بہتری لا سکیں. میں عالمی حلقہ دانش کی جانب سے اپنے ناظرین کا، مشاعرے میں شریک شعراء کرام کا اور مشاعرے کے ناظم محمد اشفاق بدایونی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی وجہ سے یہ مشاعرہ کامیاب رہا. آپ لوگوں نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے، ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے دیگر پروگرام دیکھنے کے مجاز ٹھہریں. اب اپنے میزبان اسد مرزا کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.